12 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ ایک بار پھر ہم خوشگوار زندگی کے اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 13 کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کے موقع کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ کفار بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں؟ تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور ہم باہر جا کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور تلوار اور جنگ کی جو تیاری ہوتی ہے وہ مکمل کر کے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر کے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو جو صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ حضور ہم باہر جا کر جنگ لڑیں، وہ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں ہمارے کہنے کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری نہیں کی۔ تو وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنا ذاتی مشورہ دیا تھا، جو آپ بہتر سمجھیں، جو آپ فیصلہ کریں وہی برحق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا ہر فیصلہ حق ہے، یعنی آپ نے جنگ کی تیاری فرمائی۔ تو اس وقت جس گروہ نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کریں، اس کے اندر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا، اور اس کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کے برخلاف عمل کیا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور اس نے اپنے جو 300 منافقین تھے ان سے کہا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوگی ہم مسلمانوں کے درمیان سے ایسے بھاگیں گے کہ جیسے جنگ ہارنے والے ہیں، تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ اس نے پوری پلاننگ کر کے 300 منافقین کو اپنے ساتھ کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ محبوب جب آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا، علم والا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تم میں سے ایک گروہ نے یہ سوچا کہ وہ بزدلی کرے، یعنی بزدلی کا ارادہ کیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، جس میں سے 300 منافقین تھے اور 700 مسلمان تھے۔ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ
کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 منافقین سے جو بات کہی تھی کہ ہم بزدلی کا مظاہرہ کریں گے اور ہم بھاگ جائیں گے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ اے محبوب جب تم میں سے ایک گروہ نے بزدلی کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ رب العالمین ان کا ولی تھا۔ جب عبداللہ بن ابی نے منافقوں کے ساتھ بزدلی کا ارادہ کیا تو وہاں پر مسلمانوں کے 2 مزید قبیلے تھے، ان 2 قبیلوں میں سے بنی حارثہ اور بنی سلمہ، جو کہ مسلمانوں کے لشکر کے بازو تصور کیے جاتے تھے، تو ان میں بھی تھوڑا سا بزدلی پیدا ہونے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں جنگ کے لیے استقامت نصیب فرمائی۔ تو فرمایا واللہ ولیہما، اور اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور ان کی مدد فرمائی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ رب العالمین پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کرے۔ توکل کیا چیز ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ بندہ اپنی طرف سے تمام کوششیں کر لے، لیکن آخر میں یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دے کہ اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ سبب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن فیصلہ یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل، اور دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اے محبوب اللہ رب العالمین نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ بعض ضعیف الایمان صحابہ کرام علیہم رضوان میں مومنین میں سے وہ تھے کہ جو یہ تصور کر رہے تھے کہ بدر کے معرکے میں تو ہم 313 تھے، نہ ہمارے پاس ہتھیار تھے نہ جنگی تیاری تھی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم فتح نصیب فرمائی، اور جنگ احد کے موقع پر بظاہر ہم 1000 ہیں، ہتھیار بھی ہیں، جنگی تیاری بھی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا کہ ہمارے اتنے صحابہ شہید ہوئے؟ تو اس کا ذکر فرمایا کہ تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر جس جگہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ڈیوٹی مقرر کی کہ آپ کو اس پہاڑی پر پہرا دینا ہے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہوگا، یعنی وہ مسلمانوں کی پیٹھ پر ان کی حفاظت کریں گے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جب مسلمانوں نے ابتدا میں ہی کافروں کو شکست دے دی، کافر بھاگنے لگے، تو جو 50 صحابہ کرام علیہم رضوان اس چٹان پر کھڑے تھے، ان میں سے بعض یہ سمجھے کہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، اب ہم مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلے جائیں۔ تو ان میں سے 50 میں سے 40 جو تھے وہ وہاں سے چٹان سے اترنے لگے، تو ان 50 کے جو سربراہ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ میں اعلان نہ کروں۔ تو 40 کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جب تک ہم فتح یاب نہ ہو جائیں جب تک جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی جب تک جنگ چلے گی جب تک نہیں چھوڑنی، جنگ ختم ہو جائے تو تم نیچے آ جانا۔ اور انہوں نے بات نہ سنی اور وہ نیچے تشریف لے آئے۔ جب کفار پیچھے سے جب میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ مسلمانوں کی پیٹھ پر جو چٹان ہے وہاں پر صرف 10 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، تو انہوں نے وہاں سے حملہ کیا۔ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور پیچھے سے کفار نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو جو آگے سے کفار بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے کفار نے حملہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی یہاں سے حملہ کر دیا، اور مسلمان دونوں کفار کے لشکر کے درمیان بیچ میں پھنس گئے۔ اور اس دوران
70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت ہوئی، اور جتنے مسلمان وہاں موجود تھے تمام کے تمام زخمی ہوئے۔ تو اس واقعے کو اس لیے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بدر میں تمہاری مدد ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تھی، تم نے اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کیا تھا، تمہیں نور یقین تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی تھی۔ اب جو تمہارے ساتھ آزمائش کا معاملہ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا کھڑے رہنا ہے، تم نے نافرمانی کی، اس وجہ سے تم پر آزمائش آئی ہے۔ تو فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہنے لگے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہنے لگے کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے، کہ 3000 فرشتوں کو آسمان سے زمین پر تمہاری مدد کے لیے اتارے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو اور تم پر کفار فوراً حملہ کر دیں، یعنی تم ابھی تقوی اختیار کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور کفار نے تم پر حملہ کر دیا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ رب العالمین تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، یعنی اللہ رب العالمین نشانی والے 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ رب العالمین نے سارا معاملہ تمہاری خوشی کے لیے فرمایا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزیز الحکیم، اور مدد تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، یعنی اصل جو مدد آنی ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آنی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں فرما رہے ہیں کہ بدر کا معرکہ کیوں ہوا؟ بدر کا معرکہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ رب العالمین لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ رب العالمین کفار کے ایک گروہ کو، ایک حصے کو کاٹ دے۔ بدر کے معرکے میں 70 کفار کے سردار جو تھے وہ قتل کیے گئے، تو یہاں انہی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بدر کا معرکہ اس لیے فرمایا تاکہ کفار کا جو ایک گروہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا پھر وہ ذلیل و رسوا ہو اور وہ رسوا ہو کر واپس لوٹ جائے۔ جو کافر بدر کے میدان میں قتل ہوئے، لوگوں نے انہیں بھی طعن و تشنیع کی کہ تم اتنے 313 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور جو کافر بچ کر واپس اپنے قبیلے میں گئے انہیں بھی لوگوں نے طعن و تشنیع کی کہ تم 313 کے مقابلے میں فتح یاب نہیں ہو سکے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے لوٹایا۔ لیس لک من الامر شیء، معاملے کا کچھ ذاتی اختیار تمہارے پاس نہیں، او یتوب علیہم، یہ کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، او یعذبہم فانہم ظالمون، یا اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے، بے شک وہ ظالم ہے۔ یعنی انہیں معاف کرنا ہے یا عذاب دینا ہے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ بآواز بلند درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری آیات میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سود سے بچنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم تو ہے، لیکن جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ تم زیادہ سود نہیں کھا سکتے، کم سود لے سکتے ہو، بلکہ اضعافا مضاعفہ کا مطلب یہ ہے کہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے انسان کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب کسی کو سود دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے سود کی بنیاد پر، تو اسے تمنا ہوتی ہے کہ یہ مجھے وقت پر نہ لوٹائے تو میں اس سے زیادہ پیسے لوں۔ پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کتنا مجبور ہے، سامنے والے کو کیا حاجت ہے، سامنے والا میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا، اسے بس سود کے قیمت اور سود کی رقم حاصل کرنے کی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے ایمان والوں کو فرمایا کہ تم سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور تم اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف بخشش حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، وَجَنَّةٍ، اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ ایسی جنت، یعنی جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے ایک کنارے میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنا بڑا بنایا کہ پورا آسمان اور زمین جنت کے ایک کنارے میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں بے شمار نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہوگی جو دودھ کی نہر ہوگی، اس کی سفیدی اور اس کا میٹھا پن جو ہے وہ دنیا میں انسان نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنی مسجد میں کے صحن میں لوگوں کو، نمازیوں کو درس دے رہے تھے، جنت کے حوالے سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جنت میں درخت ہوں گے اتنے لمبے لمبے کہ اگر ایک انسان اس پر اگر چڑھے تو 500 سال لگ جائے اور اترے تو 500 سال لگ جائے، اتنے اونچے اونچے درخت ہوں گے۔ تو آپ کے نمازی میں سے ایک شخص نے کہا، عرض کی کہ حضرت یعنی 1000 سال لگیں گے ایک پھل کو کھانے کے لیے، یعنی انسان کو ایک پھل حاصل کرنے کے لیے 1000 سال لگانے پڑیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ جیسے سامنے یہ درخت ہے اسی طرح جنت میں درخت ہوں گے، تم اس درخت کی طرف اشارہ کرو گے وہ درخت تمہاری طرف چل کے آ جائے گا اور وہ خود اس کی شاخ نیچے ہو جائے گی اور تم درخت سے پھل توڑ لو گے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے صحن کے اندر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے پیاروں کی کیا شان ہے، آپ کی مسجد کے صحن سے وہ درخت چل کر آپ کے سامنے حاضر ہونے لگا۔ تو آپ نے کہا ارے بھائی میں تجھے نہیں کہہ رہا، میں تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا تھا، تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو شان عطا کی کہ اگر وہ درخت کو اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہوگا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اس کے ایک کنارے میں آ جائے۔ اعدت للمتقین،
لیکن شرط یہ ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے یا بیماری آتی ہے تو ہم صدقہ کرتے ہیں، تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے اندر عاجزی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں پھر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی اور تنگی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور متقین کی دوسری صفت بیان کی والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصے کے وقت انسان کی عقل جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، یعنی عقل کام نہیں کرتی۔ انسان کے جتنے بھی اس کی ذاتیات کے مخالف معاملات ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جھگڑے غصے کی وجہ سے، طلاقیں غصے کی وجہ سے، انسان غصے میں ایک دوسرے سے اس طرح برتاؤ کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا سامنے کون بندہ ہے۔ استاد محترم مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ بظاہر تو ایک مزاحیہ واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایک شخص وہ اپنی بیوی کو بہت غصہ کرتا ہے، ہر وقت اپنی بیوی پر غصہ کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے، اور اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو غصہ کر رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کو باہر سے گوشت لا کر دیتا ہے پکانے کے لیے، اور کہتا ہے کہ تم آج یہ پکاؤ رات کے کھانے کے لیے۔ بیوی گوشت کو دھو کر پکانے کے لیے ابھی رکھتی ہے کہ بلی آ کر وہ گوشت کھا جاتی ہے۔ اب جو بیوی ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اگر میں نے اپنے شوہر کو یہ کہا کہ بلی گوشت کھا گئی تو وہ تو میرے کو چھوڑے گا نہیں اور مجھے خوب سنائے گا۔ تو پھر وہ یہ کرتی ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہاں پر ایک بچہ کتے کا وہ پڑا ہوتا ہے، اسے اٹھاتی ہے، اسے کاٹ کر اس کے گوشت کا سالن بنا دیتی ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں نے کیا کیا اور کس وجہ سے کیا۔ جب کھانا پک جاتا ہے رات کو، جب والد گھر پر آتے ہیں تو دسترخوان بچھتا ہے، جیسے ہی والد کھانا شروع کرتے ہیں، لقمہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹا آواز لگاتا ہے اگر بولوں تو ماں مرے اور نہ بولوں تو باپ کتا کھائے۔ یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ یہ جملہ بولتا ہے۔ باپ بولتا ہے بیٹا تجھے کیا ہوا؟ وہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ باپ پھر لقمہ اٹھانے کی کرتا ہے تو بیٹا پھر یہ بولتا ہے کہ بولوں تو ماں مرے اور نہ بولوں تو باپ کتا کھائے۔ یہ معاملہ 2-3 دفعہ ہوا تو باپ نے لقمہ چھوڑ دیا اور بیٹے کو پکڑ لیا اور کہا مجھے بتا یہ تو کیوں کہہ رہا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ تو آج کھانے پر بیٹھا ہے اور تو نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ بیٹے نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ بولا تو بتا میرے کو۔ تو بیٹے نے کہا آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ یہ سننے کے بعد غصہ نہیں کرو گے۔ بولا ٹھیک ہے۔ بولا آپ اپنی والدہ کی قسم کھاؤ کہ آپ یہ سننے کے بعد امی کو کچھ بھی نہیں بولو گے۔ باپ کو سننا تھا وجہ کیا ہے؟ باپ نے بولا ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ بیٹے نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ روز امی کو بات بات پر ڈانٹتے رہتے ہیں تو آج یہ پورا معاملہ ہوا، امی نے آپ سے ڈر کے مارے یہ کتے کا گوشت بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ باپ شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کسی معاملے میں غصہ نہیں کروں گا۔ اس سے نصیحت کیا ملی کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، سامنے والا بندہ غلط ہے۔ اب اسی چکر میں وہ بہت سے ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو اسے حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب اس بچے پر کیا اثر ہوگا کہ جس کے ماں باپ روز لڑتے رہتے ہوں گے، وہ بچے کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اسی طرح وہ بڑا ہوگا وہ بھی لڑتا رہے گا، غصہ کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ ہے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو اسے چاہیے لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے تو کروٹ تبدیل کر لے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا غصہ چلے جائے گا۔ اور بعض لوگ مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سوال لے کر کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو مفتیان کرام فرماتے ہیں بھائی طلاق ہو گئی،
وہ کہتے ہیں نہیں میں نے غصے میں طلاق دی ہے. بھائی طلاق غصے میں دی جائے یا کسی بھی حالت میں دی جائے، طلاق طلاق ہوتی ہے. اب کوئی بھی اپنی بیوی کو خوشی سے طلاق نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، کیونکہ غصے میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد انسان پیچھے نہیں آ سکتا، پھر وہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں غصے جیسی شیطان کی جو یہ غصہ دلانے والی یہ جو عادت ہے، اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا متقین کی تیسری صفت والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور نیکوکار لوگ جب وہ کوئی گناہ کا کام کر لیں اگر اپنی زندگی میں، جو متقی شخص ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ کا کام ہو بھی جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتا ہے. متقین کی ایک یہ صفت ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے اور توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور بے شک گناہوں کا بخشنے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور متقی جو ہوتا ہے وہ اپنے کیے پر ہٹ درمی یا اصرار نہیں کرتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اسے اگر معلوم ہوتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ سے فوراً توبہ کر لے، کہ اسے نہیں پتا کہ اس کی کب موت واقع ہو جائے، اسے توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو پھر توبہ کر رہا ہے، پھر تو گناہوں میں لگ جائے گا. کل بھی تو نے توبہ کی تھی، پچھلے رمضان بھی تو نے توبہ کی تھی نمازیں پڑھوں گا، آج پھر تو نمازیں پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، پھر تو گناہوں میں لگ جائے گا. تو انسان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہ بعض لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوتا، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہے ہماری توبہ کا. تو یاد رہے اللہ رب العالمین کی رحمت بندے کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے میں اس کو بخش دوں. یہ انسان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاتا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو یا ایسی کوئی لغزش ہو ہم سے تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ زندگی میں اس عمل کو نہ کرنے کا ارادہ کریں. پھر اگر ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر ارادہ کریں کہ آئندہ نہ کریں گے. اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ خصلت، وہ بری عادت ہم سے نکل جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. سبحان اللہ. یعنی جو شخص جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ جنت کی لذتیں اٹھاتا رہے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا اجر ہے. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی. فسیروا فی الارض، تو تم زمین میں سیر کرو. فانظروا، تو تم دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شکستہ قبروں کی طرف دیکھو کہ کیسے حسین و جمیل لوگ اس کے اندر موجود ہیں. یعنی انسان جب قبرستان جاتا ہے، قبرستان میں قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بندہ جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، جتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اسے آخر کار جانا اسی قبر کے اندر ہے. اس قبر میں نہ اس کی مال و دولت، نہ اس کے دوست عزیز اقربا کوئی کام نہیں آنے. اس قبر میں اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو اس کے اعمال کام آنے ہیں.
تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی اس منزل کی تیاری کرے جو اصل منزل ہے اس کی۔ آگے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور تم سستی نہ کرو اور تم غمگین نہ ہو۔ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین پھر سے حوصلہ دے رہا ہے کہ اگر تم پر آزمائش آئی تو اس کے باوجود تم اب سستی نہیں کرو کہ اب ہم شکست کھا چکے، تم سستی نہ کرو، تم غمگین نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی بالآخر غلبہ جو ہے وہ سچے مومنین کا ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے آزمائش پر وہ مومن پورا اترے۔ اگر مومن آزمائش پر پورا نہیں اترے گا تو پھر وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ پھر فرمایا ان یمسسکم کرہ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، فقط مس القوم کرہ مثلہ، تحقیق تمہاری مثل تکلیف جو ہے وہ دشمن قوم کو بھی پہنچی ہے۔ یعنی یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ غزوہ بدر کے اندر تم نے کفار کے 70 سرداروں کو قتل کیا، وہ باطل لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ غزوہ احد کے لیے اپنے لشکر لے کر پہنچ گئے اور تم سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے، تو تم تو اہل حق ہو۔ اگر غزوہ احد میں تمہاری آزمائش ہوئی تو تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ تم حوصلہ رکھو، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ ہوا، یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن ان کا کوئی اجر نہیں، تمہارے پاس اجر ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں مقام رکھا ہے۔ تو کافر جب بغیر جنت کے مقام کے اتنی کوششیں کر سکتا ہے تو تم اہل حق ہو کر کیوں کوشش نہیں کرتے؟ تم کیوں پھر سے تیاری نہیں کرتے کفار سے مقابلے کی؟ تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے یعنی کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی خوشحالی ہے، یہ جو دنوں کا معاملہ ہے یہ لوگوں کے درمیان پھرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ کبھی تم خوشی کی حالت میں ہو تو کبھی تم پر آزمائش بھی آئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی زندگی بالکل برابر چلے اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔ جس طرح بعض لوگ مثال دیتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی بیماری ہے، لیکن یاد رہو آخر میں تمہارے لیے انجام بہت اچھا ہے، تم صبر کرو۔ پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ تاکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو آزما لے، اللہ رب العالمین ایمان والوں کی آزمائش کر لے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ معاملات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العالمین کافروں کو مٹا دے۔ یعنی یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہیں کہ جب انسان جنگ کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کافر جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے ابھی تک مجاہدوں کو نہیں آزمایا، منکم، تم میں سے، یعنی تمہیں جنت کی طلب تو ہے، تم جنت میں جانا تو چاہتے ہو، لیکن تم یہ کہو کہ بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے گی، آزمائش پر پورا اترو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو جان لے اور ان کو آزما لے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تحقیق تم موت کی تمنا کرتے تھے، مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے کہ جب تم موت سے مل گئے۔ یہاں پر ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو بدر کے میدان میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، تو یہ تمنا کرنے لگے کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوتے اور ہم بھی شہید ہو جاتے،
یا ہم بھی غازی بن جاتے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہارے سامنے بدر کا معرکہ ہوا اور تم نہیں جا سکے تو تم یہ تمنا کرتے تھے کاش ہم بدر میں ہوتے اور شہید ہو جاتے. لیکن جب احد کے میدان میں تمہارے سامنے موت تھی اس وقت تم گھبرا رہے ہو. فرمایا فقد رأیتموہ، تو تحقیق تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم اپنی موت کو اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ رہے تھے. یعنی جب تم موت کو اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ رہے ہو، جب تم گھبرا رہے ہو، اور پہلے تو تم خود تمنا کر رہے تھے کہ یار کاش ہمیں بھی موت آ جاتی. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. لیکن ہم جب وقت آتا ہے تو ہم بھی بزدلی دکھاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العالمین ہمیں بزدلی سے محفوظ فرمائے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرا مال قربان، آپ پر میری جان قربان. تو جب حضور علیہ السلام پر جان قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمارے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں. اس وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا. اگر ہم حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے کہیں نکل گئے اور ہمیں شہید کر دیا گیا تو ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا. تو میرا یہ سوال ہے پھر جو ہم نعرہ لگاتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں تو پھر کیوں جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. پھر کیوں جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے ہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. آج اللہ رب العالمین تمام کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کے گھر میں کسی کا وصال ہو جائے، کسی کے والدین کا وصال ہو جائے، تو کیا وہ بندہ جس دن وصال ہو یا اس کے اگلے دن اپنی دکان پر جائے گا؟ وہ ایک دو دن اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گا. ہم اپنے گھر میں کسی پریشانی کے سبب دکان بند کر سکتے ہیں، لیکن جب ضرورت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کاروبار بند کر دیں گے تو ہمارے گھر والوں کا خرچہ کیسے پورا ہوگا. یہ جو سوچ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے. جب ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں گے اور اس کی ذات پر یقین ہوگا تو یہ سوچیں ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی، خود بخود ہمارے گھر میں سارے اسباب پیدا ہو جائیں گے. تو دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے خصوصی فیضان سے متمتع فرمائے اور ہمیں بھی جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے. یہاں پر سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع کا اختتام ہوا. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. آگے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. یہاں بات ہے غزوہ احد کے اندر اس وقت کی کہ جب مسلمان کفار کے دونوں گروپوں کے درمیان میں تھے تو مسلمان پریشان تھے کہ اب ہم ان سے کس طرح مقابلہ کریں. ابھی وہ اپنی تیاری مکمل کر رہے تھے لیکن اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی اس جگہ پر موجود تھے کہ مورخین نے لکھا کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ تھی. جب کفار نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود ہیں تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جیسے ہی کفار نے تلوار مارنے کی کوشش کی، صحابہ نے اپنا ہاتھ پیش کر دیا، اپنا ہاتھ کٹوا دیا. جب ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. جب وہ صحابی شہید ہو گئے دوسرے صحابی نے اپنا سینہ پیش کر دیا. اس طرح کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے جام شہادت نوش کیا. اس دوران صحابی رسول جو کہ حضور علیہ السلام سے حضرت مصعب جو کہ حضور علیہ السلام سے ہم شکل یعنی کہ مشابہ رکھتے تھے،
وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کفار نے شور مچا دیا کہ حضور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ مسلمان یہ سوچنے لگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو اب ہمارا جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو جو یہ سوچ تھی مسلمانوں کے درمیان، اس سوچ کو جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ محمد اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور تحقیق اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، اپنی تبلیغ کر کے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب آپ کی تبلیغ کا وقت پورا ہوا تو آپ بھی آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، جب آپ کی تبلیغ کا وقت مکمل ہو گیا تو آپ اب دنیا میں اس طرح دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو یعنی ہر نبی آئے اور اپنے وقت مقررہ پر وہ رخصت ہو گئے۔ افإن مات او قتل، یا تو وہ شہید ہو گئے، یا تو وہ مر گئے، انتقال کر گئے، یا تو وہ قتل کر دیے گئے۔ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا کسی نبی کے جانے کے بعد تم اپنا ایمان چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو اپنے ایمان سے پلٹ جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز وہ اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین چھوڑ دے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، وہ یہ سوچے کہ میرے دین چھوڑنے سے دین کو نقصان ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی ذات کا نقصان ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ رب العالمین عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہاں پر ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جو یہ تصور کر رہے تھے کہ کاش ہم اگر بدر میں نہ جاتے تو ہم شہید نہ ہوتے، اگر ہم احد میں نہ آتے، اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس وجہ سے وہ سوچ رہے تھے اگر ہم احد کے میدان میں آتے ہی نہ تو شہید بھی نہ ہوتے، یہ شہید ہونے والی معاملات بھی نہ ہوتے۔ تو ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین انہیں جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کو بھی موت اپنی طرف سے نہیں آتی، کسی جان کو بھی موت آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے اذن سے آتی ہے، کتاباً مؤجلا، اور وہ ایک وقت مقررہ پر آتی ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ جس جگہ انسان کی موت لکھی ہے وہ اسی جگہ مرے گا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اگر اس جگہ نہ جاتا تو میری موت نہ ہوتی، تو اگر اس کی موت وہاں لکھی ہے تو وہ کسی بھی بہانے سے وہاں پہنچ جاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ جسے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے۔ تو فرمایا کتاب مؤجلہ، کہ ایک وقت مقرر ہے اور اللہ رب العالمین کے اذن سے ہی موت آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو جو دنیا کا ثواب چاہے، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم اسے دنیا سے تھوڑا دیتے ہیں، یعنی منہا، ہم اسے دنیا سے باز دیتے ہیں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار فلاں بندہ اتنا دنیا دار ہے، تو وہ اتنا دنیا دار ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اتنی دولت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے، وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، محفلوں میں بھی جاتا ہوں، اس کے باوجود اتنی مشکلات ہیں۔ تو یاد رہے کہ اگر انسان دنیا کی لذت اور دنیا کی آسائش چاہے گا تو اللہ رب العالمین اسے دے دے گا، لیکن اللہ رب العالمین ان اعمال کی جزا انسان کو، مسلمانوں کو قیامت کے دن دے گا، جنت کی صورت میں۔ اب حدیث شریف، حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی کافر اس دنیا کے اندر اگر بظاہر کوئی ایسی نیکی بھی کرے گا تو اسے دنیا میں ہی اجر دے دیا جائے گا۔ کافر اگر کسی شخص کو پانی پلائے گا تو اسے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیکن مومن اگر کسی کو دنیا میں پانی پلائے گا تو اسے دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اسے اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ دنیا میں میرے کو کچھ نہیں ملا، تو اسے چاہیے کہ وہ آخرت کی طرف نظر کرے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، تو جو دنیا کا ثواب
چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا سے باز دے دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِیہِ مِنْہا، تو اللہ رب العالمین اسے آخرت میں اجر دیتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو چاہیے اپنے ہر عمل کے اندر نیت ضرور کرے، کسی بھی نیت کے اندر ریاکاری نہ ہو. حدیث شریف میں بھی ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انسان بعض اعمال تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی تو اسے اس کا ثواب نہیں ملتا. اسے چاہیے کہ وہ اعمال کرے تو اس کے اندر اچھی اچھی نیتیں کرے. کسی نے کیا خوب کہا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اور مشقت کی خاطر نیکی نہ چھوڑ، مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی. یعنی انسان گناہ کرتا ہے لذت کی وجہ سے، وہ لذت ہوتی ہے تھوڑی سی دیر کی، لیکن اگر وہ لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کر دے تو لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ پھر باقی رہ جائے گا. اور نیکی کرنے میں بظاہر مشقت ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن وہ نیکی پھر ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان مشقت کو ٹھکرا کر نیکی کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جنگیں کی، جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے تھے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے انہیں جو تکلیف پہنچی اس پر انہوں نے سستی نہ دکھائی. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ دبے. یعنی کسی کے روب اور دبدبے میں بھی نہیں ہے، نہ ہی کمزور ہوئے نہ ہی سستی دکھائی. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں نے چیخو پکار کیا، نہ کسی کے سامنے ہلا گلا مچایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، بلکہ الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بلکہ ان کی زبان پر صرف یہی دعا ہوتی تھی کہ ہے ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا، کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، و اسرافنا، اور ہمارے معاملات میں جو کوتاہی ہے اسے معاف فرما، و اسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات میں جو کوتاہی ہے اسے معاف فرما، وثبت اقدامنا، اور تو ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی مسلمان جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثہ ہی کرتا رہتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ جب اس دعا کا آغاز ہوا تو اس آغاز میں فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. یعنی انسان جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجت پیش کرے تو اسے چاہیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے. انسان جب تک توبہ نہیں کرتا جب تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اس کے بعد جب وہ اپنی دعا اللہ رب العالمین کی اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ رب العالمین انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمائے گا اور آخرت کا ثواب کتنا ہی اچھا ہے. اللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کا اختتام ہوا. مل کے باوضع بلند درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو، یردوکم علی اعقابکم، تو کافر تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پھر نقصان اٹھا کر پشیمان ہو کر تم لوٹ جاؤ گے. یعنی ایمان والوں کو بتایا گیا کہ تم ان کافروں کے کلچر کو، ان کے طریقوں کو اور ان کے حکم پر نہ چلو، بلکہ تمہیں جو قرآن و حدیث میں
اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا مکمل کلچر جو ہے تقریباً وہ یہود و نصارہ کی تہذیب کے مطابق ہو چکا ہے۔ آج ہمارا بچہ انہی کے گن گا رہا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں سکھائی۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو بچپن سے ہی بتایا ہوتا کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امامہ شریف پہننا ہے، تو آج ہر بچہ امامہ شریف پہنے ہوئے ہوتا۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے بتایا ہوتا کہ بیٹا داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آج ہر بندے کے چہرے پر داڑھی شریف ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے یہ ماحول پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کریں کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں۔ جب ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ جو ہمیں دیکھے گا وہ ہمیں دیکھ کر سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم ہر کوئی اپنا جواب دہ ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی سکھائیں کہ وہ گھر کی جو خواتین ہیں وہ شرعی پردہ کریں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی پاک دامنی کتنی بلند تھی۔ آپ کی پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھر میں ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس سبب سے کہ جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہرایا، ایسا شرک کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری، یعنی کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی بات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے گھر کے بتوں کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہرایا۔ تو آگے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ نار، تو ان مشرکین کا، ان کافروں کا جو انجام ہے وہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا ہی برا انجام ظالموں کا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، جب سے لے کر آج تک اور تک صبح قیامت، مسلمان جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، مسلمان جتنا بھی بظاہر پستی کی طرف کیوں نہ ہو، کافروں پر مسلمانوں کا رعب جب سے لے کر اب تک قائم ہے۔ آپ یہ دیکھیں بظاہر پاکستان میں اور بظاہر مسلمان امت مسلمہ بظاہر تو بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے جو کفار ہیں وہ اب بھی مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان جب اپنے اسلام پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگیں گے تو یہ ہمیں ملیہ میٹ کر دیں گے۔ کفار کو مسلمانوں کی یا ہماری نمازوں سے خوف نہیں ہے، کفار کو ہمارے روزوں سے ڈر نہیں ہے، کفار کو ہمارے مسجدوں میں آنے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال ہم پر لازم ہیں اگرچہ، لیکن کفار کو جو خوف ہے مسلمانوں کا وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان پھر سے کہیں جہاد کی طرف نہ آ جائے، مسلمان پھر سے کہیں شوق شہادت نہ طلب کریں، مسلمان پھر سے کہیں اپنے آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی راہ میں پیش نہ کر دیں۔ مسلمان اپنے آپ کو جس دن اللہ رب العالمین کے دین کے لیے پیش کر دیں گے، کفار کو اس دن کا خوف ہے۔ اس وجہ سے وہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے صرف ایک چیز نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے جہاد اور شوق شہادت۔ آج آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہیں، کافروں کے ملک میں بھی مسجدیں ہماری ہیں، کافروں کے ملک میں بھی ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہیں مسلمان، لیکن انہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا کسی کافروں کے ملک میں رہتا ہو، انہیں پریشانی یہ ہے کہ وہ جہاد کی بات نہ کرے۔ جو مسجد کا امام جہاد کی بات کرے گا اس کے خلاف
کوئی نہ کوئی کارروائی شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی اب تو یہ حال ہو گیا ہے، باہر ممالک میں یہی حال ہے۔ باہر ممالک میں کسی عالم دین کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر جہاد کی بات کھل کر کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ساری باتیں کریں، نماز کی تلقین کریں، روزے کی تلقین کریں، لیکن آپ جہاد کی بات نہیں کر سکتے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ جو کفار پر مسلمانوں کا رعب ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے دل میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، جو شوق شہادت ہے، جو جہاد کا جذبہ ہے، وہ کبھی بھی جاگ سکتا ہے۔ ان کو یہ خوف ہے۔ تو اللہ رب العالمین پہلے بھی دعا کی، اب بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں شوق شہادت اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو پھر سے غلبہ نصیب فرمائے۔ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق اللہ رب العالمین نے تم سے جو اپنا وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے اللہ رب العالمین کے اذن سے۔ بعض لوگ احد کے میدان میں یہ سوچنے لگے کہ یار اللہ رب العالمین نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو آغاز میں ہی مسلمانوں نے کفار کے 22 لوگوں کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے کفار بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے تو وعدہ پورا کیا، لیکن چونکہ جن لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے نافرمانی کی، اس وجہ سے تمام مسلمانوں پر آزمائش آئی۔ تو اسی کا ذکر فرمایا، پھر آگے فرمایا حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم معاملات میں جھگڑنے لگے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو تمہاری محبوب چیز تھی وہ تمہیں دکھا دی گئی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو پسند کیا اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے آخرت کو پسند کیا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چٹان پر 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ ان میں سے ان کے سردار جو مقرر کیے تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ جب 40 صحابہ وہاں سے اترنے لگے تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تو 40 صحابہ نہ رکے اور وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے درمیان منع فرمایا تھا، مال غنیمت جمع کرتے ہوئے منع نہیں فرمایا۔ تو یہی فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں نے دنیا کو چاہا اور تم میں سے بعض لوگوں نے، جو اس چٹان پر 10 لوگ آخر تک استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور شہید ہو گئے، ان لوگوں نے آخرت کو پسند کیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کافروں پر پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف فرما دیا۔ یعنی یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص ان 40 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ کہے تو یاد رہے کہ یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین ہے اور ان کی گستاخی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی ذات نے انہیں معاف فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں؟ اب چاہے بات کرنے والا کوئی عام بندہ ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے وہ صدر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ ان معاملات پر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہے تو یاد رہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ کہلائے گا۔ ہمارے تو زبان پر بھی نہیں چڑھتا۔ بعض معلوم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کہی تھی ان صحابہ کرام کے بارے میں علیہ باللہ، کہ مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ علیہ باللہ مسلمانوں کی خصلت میں تو یہ ہے کہ وہ اس وقت سے اب تک مال کی لالچ میں ہوتے ہیں، علیہ باللہ، کہ انہوں نے جب مال دیکھا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مال لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے لوٹنے کا لفظ استعمال کیا۔ اب بتائیں، جب ایک بندہ دین سے دور ہوتا ہے
تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے لیے کس لفظ کے ساتھ تعظیم کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ دین متین سے وابستہ رکھے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین مومنین پر خوب فضل فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ جب تم پیٹھ پھیر کر تیز بھاگ رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب سے تمہیں پکار رہے تھے کہ جنگ کے لیے آؤ، نہ بھاگو۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں غم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ بلا تمثیل اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو کسی کے سامنے کسی کام کا حکم دے اور بیٹا سب کے سامنے اپنے باپ کی اس بات کو انکار کر دے یا نہ مانے، تو اس باپ کی دوسرے لوگوں کے سامنے جو اہمیت، جو مرتبہ، جو مقام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی استاد اگر چند علماء کے درمیان یا چند شاگردوں کے درمیان اپنے کسی شاگرد کو کسی کام کا حکم دے اور شاگرد نہ کرے، تو جو استاد کا رعب اور دبدبہ تھا وہ ان شاگردوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ بلا تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب آخر تک قائم و دائم ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا، اس کے بعد جب نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے انتہا محبت کرتی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سب سے زیادہ غیور ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر تکلیف دے تو اللہ رب العالمین خود جواباً ارشاد فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ابو لہب کے بارے میں، جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا اے محمد علیہ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ یعنی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا بے ادبی کرے تو اللہ رب العالمین تو اس سے انتقام لے گا، اللہ رب العالمین تو اسے دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن امتحان اصل امتیوں کے لیے ہوتا ہے کہ امتی کیا کرتے ہیں۔ اگر امتی اس معاملے پر پورا اتر جائیں تو یہ امتی کے لیے اپنے لیے شرف ہے، اور اگر پورا نہ اتریں تو یہ امتی کا اپنا نقصان ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت ناموس پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین حضور کے گستاخوں سے بدلہ لے لے گا، لیکن اللہ رب العالمین امتیوں کو موقع دیتا ہے کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرو اور گستاخ رسول سے مقابلہ کرو۔ لیکن جب امت مقابلہ نہیں کرتی اور سستی کا مظاہرہ کرتی تو اللہ رب العالمین خود انتقام لے لیتا ہے، اور یہ ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے۔ جب بھی کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوا ہے کہ پوری دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ ابھی پچھلے دنوں غالباً سویڈن میں یا وہاں پر کہیں ایک گستاخ تھا جو کئی عرصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ راستے پہ جا رہا تھا، ٹرک سے ٹکرایا، اس کی گاڑی تباہ ہو گئی، آگ میں وہ جلتا رہا، باقاعدہ ویڈیو کے اندر اس کی چیخ و پکار ریکارڈ ہوئی، وہ آگ میں جلتا رہا، کوئی پانی کوئی گیس اس آگ کو بجھا نہ سکی، اور وہ کئی گھنٹوں تک اس آگ میں جلتا رہا اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین تو انتقام لے لے گا، لیکن امتحان ہمارا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا عشق و وفا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں غم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تکلیف پہنچانے کے سبب، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پھر سے حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ جو چیز ہاتھ سے تمہاری لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ،
تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب تم اس پر غم نہ کرو، اب اسے چھوڑ دو اور تم اپنے مستقبل کو سوچو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچی اسے بھی چھوڑ دو۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے پہلے اللہ رب العالمین نے غم دیا، پھر فوراً فرمایا کہ اس کے باوجود تمہیں جو تکلیف پہنچی، جو تمہیں مشکلات آئی، تم اسے بھول کر اب پھر سے اپنی تیاری کرو اور کفار سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ، پھر اللہ رب العالمین نے اس پریشانی کے بعد تم پر نازل کیا امنتاً نعاساً، چین والی اونگ، یعنی سکون والی اونگ جو ہوتی ہے، نیند، اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے دن مسلمانوں پر نازل کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اگر کسی شخص کو نیند آنے لگے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ نازل ہوا ہے اور یہ فتح یاب ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ جنگ کے میدان میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی سستی کی تو سامنے والا بندہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ اس دوران کسی کو نیند نہیں آتی، لیکن اگر اس دوران کسی کو اونگ آ جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ ہوتا ہے اور وہ سکون ہوتا ہے، اس کے دل کو اطمینان دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، منافقین جو 300 تھے وہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں وہاں سے بھاگ گئے۔ کچھ منافقین رک گئے تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فوراً فتح یاب ہو گئے ہیں اور مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے، تو وہ لالچ کی وجہ سے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے۔ جب وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے، پیچھے سے کفار نے پھر سے حملہ کیا، تو وہ جو منافقین جو تھے وہ ہکے بکے رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے کیوں لالچ کی مال غنیمت کی، اور اب تو ہم پھنس گئے، اب تو کفار نے پھر سے حملہ کر دیا ہم پر۔ اور اس وقت جو مسلمان تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا سکینہ نازل ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ رہی تھی اور انہیں اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی۔ اور مسلمانوں کا ایک گروہ نیند کی وجہ سے اونگنے لگا اور ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹنے لگی، اور جیسے ہی ایک لمحے کی انہیں نیند آئی، جھونکا آیا، اس کے بعد مسلمان تر و تازہ ہوئے اور پھر سے کفار کا مقابلہ کیا اور فتح یاب ہوئے۔ تو اسی کو پوری بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم، کہ تکلیف کے بعد اللہ رب العالمین نے تم پر اتارا امنتاً نعاساً، ایک چین والی اونگ، یغشا طائفۃ منکم، اس چین والی اونگ نے جو ہے پورے ایک گروہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس چین والی اونگ کا شکار ہوا۔ اور فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ان کے ساتھ ساتھ وہ تھا کہ جن کی جانوں پر بن پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ جاہلوں کی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں، الیاذ باللہ، وہ گمان کرنے لگے کہ ہم تو پھنس گئے یہاں آ کر۔ اور جو مسلمان تھے وہ سکون میں تھے، وہ چین میں تھے، اور منافقین پریشان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقولون، تو وہ منافق جو تھے وہ کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی اختیار ہے کسی چیز میں؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہ بے شک تمام کے تمام معاملات وہ اللہ رب العالمین ہی کے سپرد ہیں۔ یخفون فی انفسہم، اور وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک، اور جو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے آپ کے سامنے۔ یعنی غزوہ احد جو ہے یہ پہلا معرکہ تھا جس کے اندر منافقین کا نفاق ظاہر ہوا، اس سے پہلے منافقین کا نفاق کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا معاملہ منافقین کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور دوسرا وہ جو اپنے دل میں چھپاتے تھے آپ سے اور آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے وہ سب ظاہر ہو گیا۔ یقولون، اور وہ کہنے لگے لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے معاملات میں سے کچھ اختیار ہوتا
ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ منافق یہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جو قتل تمہارا لکھا ہوا ہے وہ تمہیں گھسیٹ کر تمہاری قتل گاہ تک لے آتا، یعنی جس جگہ تمہیں مرنا ہے اس جگہ پر تم پہنچ ہی جاتے، اگرچہ تم اپنے گھروں میں ہوتے۔ اگر تم یہ سوچو کہ تم یہاں نہ آتے تو تم بچ جاتے، تو اسی دن تم اپنے گھر میں مر جاتے، کیونکہ تمہارا مرنا تو لکھا تھا، تمہارا مرنا یہاں لکھا تھا تو تم یہاں آ گئے، اگر تمہارا مرنا گھر میں لکھا ہوتا تو تم گھر پہ مرتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ معاملات اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین آزمائے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العالمین ظاہر فرما دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ رب العالمین دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے تیار تھے، انما استزلهم الشیطان، بات تو یہی ہے شیطان نے لغزش دی، ببعد ما کسبوا، شیطان نے جن لوگوں کو لغزش دی وہ ان کے کمائی کے سبب ہی دی، یعنی کہ جس شخص کا ایمان کمزور تھا شیطان نے انہیں ہی لغزش دی، یعنی جن کے ایمان میں کمزوری اس سبب سے تھی کہ انہیں یقین نہیں تھا، انہیں اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا، تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر لغزش ڈالی کہ تم کم ہو، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ پیچھے ہٹے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں شیطان نے لغزش ڈالی وہ ان کے اپنے قصور کی وجہ سے تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرمایا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا، حلم والا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انسان دین سے دور ہوتا ہے، جو انسان علماء کی صحبت سے دور ہوتا ہے، اس پر شیطان کا زیادہ اثر ہوتا ہے، شیطان اس پر زیادہ حملہ کرتا ہے، شیطان کو اس پر حملہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اسے کوئی بات ڈالتا ہے اس کے دل میں تو فوراً اس شیطان کی بات کو کیچ کر لیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ والوں کے قریب آئے، علماء کی صحبت اختیار کرے تاکہ شیطان کے ان وسوسوں سے محفوظ رہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، انسان کچھ بھی کر لے موت تو اسے اسی وقت آنی ہے۔ تو اچھا انسان اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کریں کہ جب کل ہمیں قبر میں اتارا جائے تو ہمیں پشیمانی نہ ہو، ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم کاش دنیا میں کوئی نیک اعمال کر لیتے، کاش ہم اپنی اولاد کو کوئی ایسی نیک راہ پر چلا دیتے کہ جو ہمارے لیے ایصال ثواب کرتی رہتی، کاش کہ ہم نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہوتا کہ جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنتا، کاش کہ ہم نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہم ان تمام باتوں سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ آج اگر کسی سے گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں، تو سب سے پہلا سوال، کسی کے اوپر تنقید نہیں، ایک بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ عالم بنے گا تو یہ کمائے گا کیا، یہ گھر کا گزارا کیسے کرے گا، اگر یہ مسجد کا امام بن جائے گا تو یہ گزارا کیسے کرے گا، بہت تنگ دستی میں زندگی گزرے گی۔ جبکہ یہ سوچنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، رزق دینے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ جس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لیا ہے، آج ہم اس چیز کو تلاش کرنے میں لگ گئے ہیں۔
اور جس کا ذمہ ہمارے اوپر چھوڑا ہے ہم اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور آج کیونکہ آج بڑی رات ہے اور 11ویں شریف ہے ابھی، اور مغرب کے بعد 12ویں شریف، تو آج کی رات تمام لوگ یہ نیت کریں اور سچی پکی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری زندگی گزرے گی، انشاءاللہ آئندہ جو ہماری زندگی گزرے گی وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزرے گی۔ تمام نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ جب ایک گھر میں ایک عالم دین ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کو شرعی اعتبار سے دین کی رہنمائی دیتا رہتا ہے۔ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ جس کے گھر میں نہ ہو تو اسے بتانے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ عالم دین کی فضیلت کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم دین 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اور ایک روایت میں آتا ہے بے حساب لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ 70 لوگوں کی شفاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں وہی 70 لوگ ہیں، نہیں، 70 لوگوں سے مراد وہ ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ان 70 لوگوں کی شفاعت عالم دین کرے گا۔ ہم اتنی فضیلتیں سنتے ہیں، رمضان میں ختم القرآن ہوتا ہے، ختم القرآن کی محفل میں فضیلتیں سنتے ہیں، لیکن کیوں ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے؟ آج کی رات سچی نیت کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آئندہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی برپا ہو چکی ہو، ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہو، ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہو، عالم با عمل ہو۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا اللہ رب العالمین سے معاف فرمائے۔ سورہ آل عمران کے 16 رکوع مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ کل صبح بہارہ کی وجہ سے جو خوشگوار زندگی کا پروگرام ہے یہ موقوف ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی اگلی نشست بدھ کے دن ہوگی، اور سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع سے آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین تمام کو ہمت توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلسل خوشگوار زندگی کے ان تمام پروگرام میں حاضر ہوتے رہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے کرم کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیہ سے تمام انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین، شہداء بدر و احد و حنین و کربلا کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین اور بالخصوص ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے تمام اولیاء کاملین شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جہاں کہیں آرام فرمائے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب اعلیٰ حضرت کے تمام خلفاء، پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ، امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی، قاضی ملک ممتاز حسین قادری اور شیخ عبدالرزاق علیہ الرحمہ، حاجی احمد گاڈٹ قادری علیہ الرحمہ، حضرت سید سردار علی شاہ
علیہ الرحمہ زوجہ قاری محمد مصلح الدین علیہ الرحمہ کا آج عرس مبارک اللہ رب العالمین ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ آج ہم نے یہ عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے مطابق گزاریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ محتاجی سے محفوظ فرما، یا اللہ محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے غزوہ احد غزوہ بدر کا واقعہ سنا، یا اللہ ہمیں شوق شہادت جذبہ جہاد نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے غلبہ نصیب فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ تمام کو ظلم و ستم سے رہائی نصیب فرما۔ جتنے مسلمان علماء کرام قائدین اسیر ہیں، ناموس رسالت ہیں کہ اسیران ہیں، تمام کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے، تیرے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے کر یہاں حاضر ہوئے، یا اللہ ان تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان تمام کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما، اللہ ان تمام کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان تمام کے کاروبار میں رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس مسجد پر خصوصی کرم نازل فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو تو آباد فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، جتنے لوگ بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کا واسطہ، یا اللہ بالخصوص میرے برادر بھائی ابھی ہاسپٹل میں ہے، یا اللہ انہیں مکمل صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو ہم تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ آج بڑی رات ہے، بڑی رات کا واسطہ پیش کرتے، یا اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ کل کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر و عافیت والے معاملات فرما۔ یا اللہ علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ یا اللہ اہل سنت کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔